أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق و داتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری ہر ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ چند جمعات سے ہم سورہ یاسین کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے چند آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ایک بستی کو سمجھانے کے لیے 2 رسولوں کو ان کی طرف بھیجا، لیکن ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے 2 رسولوں کی تائید کے لیے ایک تیسرے رسول کو بھیج دیا، لیکن وہ قوم اتنی ہٹ دھرم تھی اور حق کو ماننے سے اتنا دور چلی گئی تھی کہ اس نے 3 رسولوں کا انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ بھی دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے اپنی تبلیغ سے، اپنے اس سمجھانے سے، اپنے اس دین کو پھیلانے سے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تمہیں ہم سے بہت کچھ سننا پڑے گا۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھتے بھالتے ان رسولوں نے اپنی تبلیغ کو روکا نہیں۔ یہی ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اصل میں اس تفسیر کو، اس آیت سورت کی تفسیر کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو اس سے ہم اپنے لیے اسباب کیسے اخذ کریں۔ ویسے ہم پڑھتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ قرآن جب نازل ہوا تو صحابہ کرام نے پڑھا، ان کے لیے تھا، ہمارے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ 14 سال پرانی کتاب ہے، آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، یہ کتاب اس دور کے لیے بھی تھی اور آج کے لیے بھی، اور قیامت تک کے لیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ سمجھ کر پڑھتے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ یہ قرآن ہم سے متعلق ہے، یہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے تھا، لہٰذا ان تک محدود رہ گیا، ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں، اس لیے تو مزہ بھی نہیں آتا۔ تو بہرحال ان 3 رسولوں نے اپنی اس تبلیغ کا جو سلسلہ تھا اس کو جاری رکھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس علاقے میں وہ لوگ بس رہے تھے، وہ رسول اپنی تبلیغ پھیلا رہے تھے، اس علاقے کے لوگوں نے تو ماننے سے انکار کیا، لیکن ان رسولوں کی تبلیغ کا فائدہ یہ ہوا کہ دور پرے کا شخص جو شہر کے کنارے میں رہ رہا تھا، اس تک جب یہ بات پہنچی، رسولوں کی تبلیغ پہنچی، دین حق کی تعلیمات اس تک پہنچی، تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور نہ صرف خود قبول کیا بلکہ جب اس کو پتا چلا کہ میری قوم نے، شہر میں بسنے والوں نے رسولوں کا انکار کر دیا ہے، رسولوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنا کام چھوڑ کے بھاگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، دوڑتا ہوا آیا ہے، اس لیے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، دوڑتا ہوا آیا ہے اس لیے نہیں کہ پیسے ملنے والے ہیں، دوڑتا ہوا اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھائے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور آ کر کیا کہتا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی بات مان لو، رسولوں کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی بات کو تسلیم کر لو، ان کی پیروی شروع کر دو۔ اتبعوا من لا يسألكم، یہ رسول کیسے رسول ہیں کہ تم سے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں، کسی اجرت کا سوال ہی نہیں کرتے ہیں، وہم مہتدون، اور خود ہدایت یافتہ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے نہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ اس پر ڈٹا بھی، اور اس کو آگے پھیلانے کے لیے کمر بستہ بھی ہو گیا۔ یہی ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
सुफियान बिन अब्दुल्ला सकफी एक सहाबी हैं, वो आते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल कुल्ली फिल इस्लाम कौलन, मुझे ऐसी बात बताइए ला अस्अल अन्हु अहदन बादका, कि मुझे किसी से पूछने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसी इस्लाम की एक पुख्ता बात बताएं कि उस पर मैं अमल करूं और मेरी निजात हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुल आमनतु बिल्लाहि फस्तक़िम, इस बात का इकरार कर ले, ये बात वाज़ेह कर दे कि मैं अल्लाह पर ईमान ला चुका हूं और फिर इस पर डट जा, इस पर इस्तिकामत इख्तियार कर ले, ये तेरे लिए काफी है। मोहतरम सामईन किराम, इसमें हमारे लिए सबक ये है कि हमने जब कलमा पढ़ा है, आमनतु बिल्लाह का इकरार किया है, अल्लाह और उसके रसूल को हमने अपना रहबर और रहनुमा माना है, अब हमें इस पर इस्तिकामत भी इख्तियार करनी है, ना सिर्फ इस रमजान में बल्कि इसके बाद भी। असल चीज तो ये है कि ये रमजान हमारी तरबियत के लिए आया है, हमें ये सिखाने के लिए आया है कि अगर आप रमजान में सेहरी के लिए उठ सकते हैं 3:30 बजे, 3:15 बजे, 3 बजे, तो आप बाकी दिनों में नमाज फजर के लिए 3:45 बजे, 4 बजे, 4:15 बजे क्यों नहीं उठ सकते। ये रमजान हमारी तरबियत के लिए आया है, हमें ये समझाने के लिए आया है कि अगर इस रमजान का ख्याल रखते हुए हम अल्लाह के हलाल करदा चीजों से अपने आप को रोक सकते हैं, तो बकिया अय्याम में हम अल्लाह की हराम करदा चीजों से अपने आप को क्यों नहीं रोक सकते। अगर इस रमजान में हम रात को क़ियामुल लैल के लिए आ सकते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, सवा घंटा अगर हम खड़ा हो सकते हैं, तो बाकी अय्याम में हम 2 रकअत क्यों नहीं पढ़ सकते हैं ताजुद। तो ये रमजान हमारी तरबियत के लिए आया है, इससे हमने सबक लेना है, और वो सबक इस्तिकामत का है, वो सबक अल्लाह की फरमाबरदारी का है, वो अल्लाह के आगे झुकने का है। अगर इस रमजान में हम कुरान मजीद के 2-2, 3-3 पारे पढ़ सकते हैं, तो बाकी दिनों में आधा पारा क्यों नहीं पढ़ सकते। तो बहरहाल उस सहाबी ने जब पूछा तो प्यारे पैगंबर ने यही इरशाद फरमाया कुल आमनतु बिल्लाहि फस्तक़िम, कह दे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और मैंने उस पर इस्तिकामत इख्तियार की, फिर उस पर डट जाना। तो शख्स ने भी यही किया, खुद भी ईमान लिया और कौम को भी आकर समझा रहा है, और आकर कहता है वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। कौम कहती है तुझे क्या हो गया, तू अपना काम छोड़ के काम भागा फिर रहा है, क्या तबलीग कर रहा है, रसूलों के पीछे लग गया है। तो वो कहता है आगे से वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, मुझे क्या है कि मैं उस अल्लाह की इबादत ना करूं, उस अल्लाह के सामने अपने आप को ना झुकाऊं जिसने मुझे पैदा किया है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जो मेरी परवरिश का इंतजाम करने वाला है, जो मेरे रोजगार का इंतजाम करने वाला है, जो मेरी सारी जो आसाइशात हैं, फरमाइशात हैं, जो मेरी जरूरियात है उनको पूरा कर रहा है, तो मैं क्यों उस अल्लाह की इबादत ना करूं। यानी ये बात तो सारे मानते हैं तकरीबन कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह हमारा मालिक है, लेकिन इस तरफ नहीं आते कि इबादत भी फिर उसकी करनी है, झुकना भी उसके आगे, जिसका खाते हैं उसका गाना भी। यही बात अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर इब्तिदा में फरमा दी है, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लोगों अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुमसे पहले लोगों को पैदा किया है। तो जिसने पैदा किया है वो इबादत के लायक भी है। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, मुझे क्या है कि मैं उस अल्लाह की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और ना सिर्फ मुझे पैदा किया है बल्कि तुम्हें भी पैदा किया है, और तुमने आखिरकार लौट कर उसी अल्लाह के पास जाना है। मैं तो इसलिए मान गया हूं कि मुझे पता चल गया है कि ये जिंदगी आरजी है, इस पे चंद रोज गुजारने हैं, बंदा कितना भी जी ले, 60-70 साल भी जी ले, मुड़कर देखता है तो लगता है जैसे चंद दिन गुजारे। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के रोज जब जहन्नुम में जाएंगे तो वहां जाके सोचेंगे, कुछ को उनमें से कहेंगे लबिस्ना यौमन औ बाद यौम, कुछ कहेंगे हम 10 दिन रहे दुनिया में सिर्फ, कुछ कहेंगे नहीं 10 दिन बहुत हैं, हम सिर्फ 1 दिन रहे, और कुछ कहेंगे 1 दिन ज्यादा है, हम आधा दिन रहे। तो ये जिंदगी जो बहुत थोड़ी है, आखिरकार पलट कर उसी अल्लाह की तरफ जाना है, तो मैं क्यों ना उसकी इबादत करूं। और तुम्हें भी चाहिए कि तुम उस अल्लाह की इबादत करो, और अल्लाह को छोड़कर जिनको तुमने अपना माबूद बनाया हुआ है वो तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन, क्या मैं उस अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों को, ऐसे बुतों को
ایسی ہستیوں کو اپنا معبود مان لوں جو نہ مجھے کچھ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ اللہ کے مقابلے میں میرے کسی کام آ سکتے ہیں. لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش میرے ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتی. اگر اللہ مجھے پکڑنا چاہے وہ مجھے چھڑا نہیں سکتے. تو اس موحد بندے نے جب یہ تبلیغ کی، اپنی قوم کو سمجھایا، تو ان لوگوں نے ماننے کی بجائے انکار کر دیا. جیسے رسولوں کو جھٹلایا ویسے ہی اس شخص کا بھی انکار کیا، اور آخرکار رسولوں کو تو کچھ نہ کہہ سکے، اس بندے کو پکڑا اور اسے مارنا شروع کر دیا. اب وہ بندہ کس قدر مخلص ہے اپنے کام میں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر بھی راضی ہے، اور قوم سے کہتا ہے انی اذا لفی ضلال مبین، اگر تمہاری دھمکیوں سے ڈر کر، تمہاری مار سے ڈر کر میں نے اللہ کو چھوڑ دیا تو میں واضح گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤں. پھر ان کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، غور سے سن لو، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں نے اس کو مان لیا ہے، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو یہ محترم سامعین کرام، اس آدمی کے واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ مومنوں، جب تم بھی ایمان لے آؤ تو اس طرح کا مظاہرہ کرو، استقامت کا. انی آمنت بربکم فاسمعون، لیکن ان لوگوں نے ماننے سے انکار کیا اور مارنا اتنا شروع کیا، اتنا مارا کہ آخرکار جان سے مار دیا. اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی جان نکلی، اس کی روح نکلی، اللہ کی طرف سے فوراً اس کو بشارت دے دی گئی، قیل ادخل الجنہ، فرمایا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن وہ شخص اپنی قوم سے اب بھی مخلص ہے، اتنی مار کھانے کے باوجود، دنیا سے جانے کے باوجود پھر یہی کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، مجھے عزت دار بندوں میں شامل کر دیا. محترم سامعین کرام، ذرا سوچیں، ہم نے کبھی اس انداز میں اپنی تبلیغ کو آگے بڑھایا ہے؟ کبھی اس انداز سے ہمیں لوگوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ پھر کیوں نہیں ہم ذرا سی بات کرنے سے گھبراتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے دین کو آگے پھیلانے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت دار بندوں میں شامل کر دیا. اب جب ان لوگوں نے اس نیک اللہ کے بزرگ کو، اللہ کے ولی کو جب مار دیا، قتل کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کا انتقام لیا. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. جیسے ہی انہوں نے اس کو مارا، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. اور اللہ فرماتے ہیں عذاب ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑا لشکر آ گیا ہو، بہت زیادہ فرشتے آ گئے ہوں، چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا ہو. نہیں، کچھ نہیں تھا. کیا تھا؟ ان كانت الا صيحة واحدة، ایک چیخ جو ایک فرشتے نے ماری آ کر، اس چیخ سے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ ایسے بجھ کر رہے کہ جیسے کوئلہ بجھ جاتا ہے. زندگی کا نام و نشان تک ختم ہو گیا ہم لوگ. اور یہ کب ہوا؟ من بعدہ، اس مومن کو ان کے مارنے کے بعد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے مقابلہ کرتا ہے، اس سے دشمنی کرتا ہے، تو میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں اس کے خلاف. یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بے شمار میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب ان کی کسی نے مخالفت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو سبق سکھایا ہے کہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا ہے. ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص، غالباً کوفہ کی مسجد میں امامت کرواتے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے. ان تک یہ شکایت پہنچتی ہے کہ سعد جو ہیں نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کا رسول کا ایک جلیل القدر صحابی اور نماز صحیح نہیں پڑھا رہا. فوراً تحقیقات کی، ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ جا کر پتہ کرو کیا وجہ ہے. اب وہ صحابی کوفہ میں گیا، مختلف جگہوں سے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، ہاں جی سعد کیسا بندہ ہے؟ ان کا بہت اچھا بندہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. آخر ایک مسجد میں جا کر پوچھا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ہاں مسئلہ ہے، یہ جو ہے نا ہمارا امیر صحیح نہیں ہے، اس کو نماز ہی پڑھنی نہیں آتی ہے، یہ تو ہمارے ساتھ جنگ میں جاتا ہی نہیں ہے، یہ تو گھر میں بیٹھا رہتا ہے.
صبح سے شام تک گھر میں ہوتا ہے، شام کو باہر نکلتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یعنی ایسے فضول الزام لگائے۔ سعد رضی اللہ عنہ جب پتہ چلا کہ اس طرح اس بندے نے میرے خلاف یہ الزامات مجھ پر عائد کیے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ اس نے میرے خلاف باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری من گھڑت ہیں، فضول ہیں، غلط ہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ اے اللہ اگر اس شخص نے صرف اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے مجھ پر یہ الزامات لگائے ہیں تو اللہ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ رواج ہے، بعض لوگ اپنے آپ کو اونچا بنانے کے لیے، ریٹنگ کے لیے علماء حق کے خلاف باتیں کرتے ہیں، نیک لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو سپورٹ کریں، ان کی ریٹنگ بڑھے۔ ہوا کیا؟ ساتھ کہتے ہیں اللہ اس بندے نے 3 الزام لگائے ہیں تو اللہ تو بھی اس کا انجام ایسا برا کر کہ اس کی عمر کو بڑھا دے، اس کی عمر کو لمبا کر دے، دوسرا اس کو فقیر کر دے، اور تیسرا اس کو فتنے کا موجب بنا دے، اس کو فتنے کے اندر ڈال دے۔ 3 بد دعائیں دیتے ہیں، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ تھوڑے عرصے کے بعد دیکھا ہم نے کہ وہ شخص بہت بوڑھا ہو گیا، یہ جو اس کے پلکیں ہیں وہ جھک رہی ہیں، اور راستے میں وہ بیٹھا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ راہ چلتی جو مسجد خواتین ان کو چھیڑ بھی رہا ہے، تو لوگ اس کو لعن طعن کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سعد کا بدلہ دیا اس بندے کو۔ دوبارہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی شخص اللہ کے کسی ولی کو اس طرح تنگ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا عرصہ حیات تنگ کر دیتے ہیں۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون۔ اللہ فرماتے ہیں ان بندوں پر حسرت ہے، افسوس ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اس کی نافرمانی ہی کی ہے، اس کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ تو اس واقعے کو بیان کر کے اس آیت میں اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان کفار مکہ کو جگانا چاہ رہے ہیں، ان کو خبردار کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اس بستی کے لوگوں نے میرے اس بندے کو مارا تو ان کو ایک چیز کے عذاب نے دنیا سے رخصت کر دیا، تم لوگ بھی میرے اس رسول کا انکار کر رہے ہو، میرے اس رسول کے صحابہ کو تکالیف میں مبتلا کر رہے ہو، ڈرو اس وقت سے جب تم پر بھی عذاب آ جائے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اور یہ افسوس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر قیامت کو یوم الحسرہ بھی قرار دیا ہے، قیامت حسرت کا دن ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کی نہیں مانتے اور اللہ کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کو مان لیتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، وہ بھی قیامت کے روز افسوس کریں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، افسوس کاش کہ میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش کہ میں رسول کی پیروی کر لیتا، لیکن اس وقت یہ افسوس کسی کام نہیں آئے گا۔ تو یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اور اللہ فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جو دنیا میں آئیں اور رخصت ہو گئی، اب دوبارہ نہیں آ سکتی ہیں، لیکن دنیا میں تو نہیں آئیں گی۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، قیامت کے روز ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ تو پھر وہاں پر کیا ہونا ہے اس کا بیان گزشتہ جمعہ مبارک میں آ چکا ہے کہ انسان کے سامنے اس کے سارے اعمال کو کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس نے آگے بھیجے زندگی میں اور جو مرتے وقت پیچھے چھوڑ کر گیا، جس طرح کی اولاد چھوڑ کے گیا، جس طرح کا مال و دولت چھوڑ کے گیا، جس طرح کے اپنے پیروکار چھوڑ کے گیا، سب اللہ تعالیٰ اس وقت سامنے کر دیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں جیسا بنائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ قرار دیا ہے، جن کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ اب اس بندے کا نام نہیں ہے قرآن میں یا حدیث میں، اس بندے کا نام نہیں ہے کہیں پر بھی۔ بعض مفسرین نے لکھا اس کا نام حبیب نجار تھا، لیکن کسی مسند روایت میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بندہ اللہ کو کتنا پیارا تھا کہ اللہ نے وجاء رجل من اقصى المدینہ، اس کا یعنی لقب، اس کو ایک بندہ کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ تھا جو ایک شہر کے پرلے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا۔ تو جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے اللہ کے اس کا یعنی اس انداز سے تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب دنیا میں مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں،
اور وہ بہتر مجلس کون سی ہے؟ فرشتوں کی مجلس ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس رمضان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے انشاءاللہ کہ جب ہم نے محنت کر کے کوشش کر کے اس رمضان میں کچھ اپنے لیے ذخیرہ اکٹھا کر لیا ہے تو اب اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اس پر استقامت اختیار کرنی ہے اور اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ کچھ غلطیاں ہو گئی، کچھ کوتاہیاں ہو گئی جو گزشتہ رمضان میں تھی، پورے سال میں ہوتی رہی، اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اب جاگ جائیں، اپنے آپ کو یہ سستی جو ہم پر طاری رہتی ہے اس کو چھوڑ دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو ہم آگے لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ یوم المبارک میں بھی اور اس سے پہلے بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ رمضان میں ہمارے جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنی جیبوں کا جو بوجھ ہے اس کو تھوڑا ہلکا کریں، جتنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو استطاعت دی ہے اس کے مطابق اس کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اسلام میں مال خرچ کرنے کے جو فرائض ہیں یا یوں کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر عائد کیا ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں دے دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کے پاس ایک خاص مقدار میں مال موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اب اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس میں 2.5% اللہ کے راستے میں لازمی ہے۔ یہ جو اپنی مرضی پر ہے، ہماری خوشی پر ہے، اس کو صدقہ کہتے ہیں، خیرات کہتے ہیں، اور جو لازم ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاکیزہ ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا، کیونکہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کی برکت سے اس کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، جن میں کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور اسی طرح ایک چیز زکوٰۃ بھی ہے۔ گویا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے جو صفات بیان کی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کو چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی تھوڑے سے پیسے ہیں، 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے اور 1 لاکھ میں سے 2500، 2500 روپے، تھوڑی رقم ہے، لیکن یہ اہمیت کس قدر رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ سود لیتے ہو تو لگتا تمہیں ایسے جیسے مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سود سے مال نہیں بڑھتا ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہو تو لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے نزدیک تمہارا مال بڑھ رہا ہو۔ اور اسی زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے بالکل اسلام کو چھوڑ دینے کا اعلان کر دیا، ان کا ہم کسی اسلام کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ وہ تھے
جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی پیروی شروع کر دی، مسلمہ کذاب کے پیچھے لگ گئے، سجاح بنت حارث کے پیچھے لگ گئے، طلحہ اسدی کے پیچھے لگ گئے، یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار تو اسی وقت نمودار ہوئے۔ وہیں پر کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حج بھی کریں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ضرور اس شخص کے خلاف جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ فإن الزکاۃ حق المال، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، مال پر فرض ہے، لیکن اس شخص پر جس کے پاس مخصوص مقدار میں مال۔ اس لیے اللہ شاہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے چاندی کو، مال و دولت کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، آپ ان کو خوشخبری دے دیں۔ لیکن یہ خوشخبری اچھی چیز کی نہیں ہے، برے عذاب کی ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہی مال و دولت، یہی سونا چاندی، یہ روپیہ پیسہ، اس کو اللہ تعالیٰ آپ پر دبائیں گے اور پھر اس سے پیشانی پر اور پشتوں پر داغ لگائے جائیں اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج چکھو اس مال کا مزہ جو تم جمع کر رہے تھے، جس میں سے زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جو شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اور اگر ہم غور کریں جتنا بھی مال ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ذاتی نہیں، اللہ نے ہی دیا ہے، ہم نے محنت کی ہے، کوشش کی، اللہ نے صلہ دی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ چاہتا تو ہماری محنت ضائع بھی ہو سکتی تھی، تو یہ مال اللہ نے دیا ہے۔ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، اللہ نے مال دیا، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا، قیامت کے روز اسی مال کو اللہ تعالیٰ سانپ کی، گنجے سانپ کی شکل میں سامنے لے آئیں گے، لہو زبیبتان یطبقہ یوم القیامہ، آ کر قیامت کے روز اس کی گردن میں وہ توق بن جائے گا، اور کیا کرے گا، ثم یاخذ بلزمتیہ، اس کی باشوں کو چھیرے گا، ثم یقول، اور اسے کہے گا انا مالک انا کنزک، تمہارا مال ہوں، تمہارا خزانہ ہوں، مجھ سے کہاں بھاگ رہے، آج مجھ سے پریشان کیوں ہو رہے، دنیا میں تو سنبھال کے رکھا تھا، آج کیوں پریشان ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، یہ چند باتیں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ جو زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت ہے اسلام میں وہ بالکل واضح ہو جائے کہ اس میں چھوٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ مال ہر، یعنی زکوٰۃ جو ہے یہ فریضہ ہر شخص پر لازمی نہیں ہے، جس طرح نماز ہر ایک پر لازم ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، حالت سفر میں ہے یا حالت حضر میں ہے، حالت جنگ میں ہے یا حالت امن میں ہے، نماز ہر ایک پر لازم ہے، لیکن زکوٰۃ ہر ایک پر لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دیا ہے کہ جس کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، اور سونے کی مقدار جو اس دور میں بیان کی پیارے پیغمبر 20 درہم تھے، 20 دینار تھے، ہمارے ہاں کے حساب سے اس کو بتایا جاتا ہے 7.5 تولے، اور چاندی پیارے پیغمبر میں 200 درہم، اور ہمارے حساب سے کہا جاتا ہے کہ 52.5 تولے۔ اتنے مقدار میں کسی کے پاس چاندی ہے یا سونا ہے 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی ہے، الگ الگ ہیں، تو اس میں سے 2.5% کے حساب سے اللہ کے راستے میں دیا جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، پیسے ہیں، نقدی کرنسی ہے جیسے آج ہمارے ہاں ہوتی ہے، تو پھر اس کا حساب کچھ لوگ چاندی کے حساب سے لگاتے ہیں، چاندی کے نصاب سے، لیکن 40,000 42,000 کے برابر کسی کے پاس پیسے ہیں اور اس پر سال گزر جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس میں سے 2.5%، تقریباً 1,000 روپیہ یا 1,100 روپے جو ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں دے۔ اور کچھ لوگوں نے، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سونے کے حساب سے وہ لگائے گا۔ بہرحال اس میں اشتہاد دونوں طرف آراء موجود ہیں، بہتر یہی ہے کہ چاندی کے حساب سے ہم اس کا حساب لگائیں، کیونکہ اسی میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور غریبوں کا، مسکینوں کا، جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں ان کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ پھر کرنسی کچھ ایسی ہوتی ہے جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اور کچھ ہم نے کہیں انویسٹ کی ہے یا کہیں ہم نے کسی کو قرض دی ہے، کسی کے پاس بطور امانت رکھوائی ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کی ملکیت میں ہے، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، یا آپ نے کسی کو قرض دی ہے یا امانت رکھوائی ہے یا کہیں انویسٹ کی ہے، ان تمام صورتوں میں یہ پیسے آپ کی ملکیت ہیں، تو ان کا آپ حساب لگا کر 2.5% کے حساب سے اللہ کے راستے میں دیں گے۔ اور اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، یعنی آپ نے قرض دینا ہے،
اور آپ کے پاس کرنسی موجود بھی ہے، نقدی ہے بھی صحیح، تو آپ جو لینا ہے آپ نے لوگوں سے قرض اس کو شامل کریں گے، اور جو آپ نے دینا ہے اس کو مائنس کریں گے، اس کو نفی کریں گے، پھر جو باقی رقم بچے گی آپ اس پر 2.5% کے حساب سے اللہ کے راستے میں دیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو تاجر حضرات ہیں، تجارتی سامان ان کے پاس موجود ہوتا ہے، دکانیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سال میں کوئی ایک دن مقرر کر لیں، یعنی دیکھ لیں کہ کس دن ہماری دکان کا ایک سال مکمل ہوا ہے، اس دن کا حساب کر کے اس دن دیکھیں کہ دکان میں کتنا مال پڑا ہوا ہے اور کتنی نقدی جو ہے ہم نے لوگوں سے لینی ہے، کتنی ہمارے اکاؤنٹ میں موجود ہے اور کتنی ہم نے دینی ہے۔ جو لینی ہے اس کو جمع کر لیں، جو دینی ہے اس کو مائنس کر لیں، نفی کر لیں، پھر جو حساب بنے اس میں سے آپ 2.5% اللہ کے راستے میں ادا کر دیں۔ باقی رہا جو ہمارے پاس کچھ آلات، سواری ہے، گھر ہے، جو ہماری ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کوئی پلاٹ لیا ہے اور وہ پلاٹ ہم نے اس نیت سے لیا ہے کہ ہم نے اس پر اپنا مکان تعمیر کرنا ہے، تو یا ہم نے اس کو کرائے پہ دینا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ جو کرایہ آئے گا وہ اگر آپ کے پاس پڑا رہتا ہے سال بھر، تو اگر وہ نصاب کو پہنچے اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے پلاٹ اس نیت سے لیا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، پھر اور لے لوں گا، پھر بیچ دوں گا، یعنی کچھ لوگوں کا یہ کاروبار ہوتا ہے، لیتے ہیں بیچ دیتے ہیں، تو اس طرح کی جو پلاٹ وغیرہ ہے، کوئی زمین ہے، تو اس پر آپ سال بعد زکوٰۃ ادا کریں گے اس کی موجودہ مالیت پر۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس حیوانات ہیں، اونٹ ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، تو ان کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نصاب مقرر کیے ہیں۔ بکریاں مثلاً ہے، بکریاں بھیڑ وغیرہ، اس کے لیے 40 بکریوں کا نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ 40 بکریاں ہوں تو اس میں سے ایک بکری دینی ہے، اگر 40 سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ گائے ہیں کسی کے پاس تو 30 گائے پر ایک دینی ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو نہیں دینی ہے۔ 5 اونٹ کسی کے پاس ہوں تو اس پر ایک بکری دینی ہے، اگر 5 سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سال گزر جائے، اور ایک اور شرط یہ ہے جانوروں کے لیے کہ وہ خود چرتے ہوں، یعنی ان کو چارہ ڈالنا نہ پڑتا ہو، وہ خود چر کر اپنا گزارا کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور وہ لوگ جو زرعی پیداوار جن کے ہاں ہوتی ہے، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ اگر کسی کے پاس کسی کی پیداوار زمین کے اندر جو ہے وہ 5 وسق سے کم ہے، 5 وسق کا اندازہ ہمارے جو موجودہ نظام ہے اس کے مطابق جب لگایا جاتا ہے تو تقریباً 15.16 من، تقریباً کچھ 18 من بھی کہتے ہیں، تو اس کے قریب قریب جو ہے اگر کسی کی پیداوار ہے یعنی اس سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ عشر واجب نہیں ہوتا ہے، اگر اتنی ہے یہ اس سے زیادہ ہے تو پھر اس پر عشر واجب ہوتا ہے۔ عشر مانا 10واں حصہ۔ اگر اس کو بارانی یعنی زمین بارانی ہے، بارش کے ذریعے اس کو سیراب ہوتی ہے تو اس میں سے عشر دیں گے، اور اگر خود اس کو پانی لگانا پڑتا ہے کھینچ کر اپنے خرچہ کر کے تو اس میں سے نصف عشر دیا جائے گا۔ لیکن یہ کھیتی باڑی میں جو پیداوار میں زکوٰۃ ہے یعنی عشر ہے، اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کاٹا جائے گا اسی دن اس کی زکوٰۃ، اس کا عشر ادا کیا جائے گا۔ اب ایک اہم مسئلہ جو ہمارے یہاں عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ہم نے حساب کر لیا، کیلکولیٹ کر لیا، رقم سامنے آ گئی ہے، اب دینی کس کو ہے؟ مستحق کون ہے؟ کیا ہر وہ بندہ جو ہم سے مانگتا ہے ہمارے گھر میں آ جاتا ہے اس کو اٹھا کر دے دیں، یا کوئی مخصوص لوگ ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، یہ فقراء کے لیے ہے۔ فقراء وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ذریعہ آمدن ہے اور نہ ویسے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ موجود ہے، وہ مانگتے بھی ہیں یا نہیں مانگتے، بہرحال ان کے پاس ہے کچھ نہیں، یہ لوگ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح مساکین، مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن اتنا ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں کھانے پینے کی، رہائش کی، سواری کی اور اسی طرح لباس کی، یہ پوری نہیں ہوتی، اس کی فیملی بڑی ہے، کاروبار چھوٹا ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو مقروض ہو گیا ہے، قرض لیا تھا لیکن ادا نہیں کر سکا، جائز ضروریات کے لیے قرض لیا تھا، حرام کے لیے قرض نہ لیا ہو، جائز ضرورت کے لیے قرض لیا تھا لیکن اس کو ادا نہیں کر سکا، اس کے بعد نصاب باقی نہیں رہی، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا جن کے مسلمان ہونے کا یعنی ہمیں
امید ہے, کبھی امید ہے کہ اگر ان کو ہم نے کچھ مال دیے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے, یا بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کو اسلام پر جمانے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح وہ لوگ جو بے گناہ کہیں قید ہیں ان کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اس طرح فی سبیل اللہ, اللہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے سے مراد یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ, جہاد کے لیے جہاد, چاہے وہ ہاتھ یعنی تلوار کے ذریعے ہو رہا ہو, یا وہ جہاد قلم کے ذریعے ہو رہا ہو, یا وہ جہاد زبان کے ذریعے ہو رہا ہو. یعنی جہاد کی جو بھی اقسام ہیں ان اقسام کو فلفل کرنے کے لیے, پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ انہیں دی جا سکتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا ایک مصرف یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے, اگر سے گھر میں اس کے پاس بہت مال و دولت ہے لیکن راستے میں وہ کنگال ہو گیا ہے, جیب کٹ گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ بنا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ منگوا بھی نہیں سکتا ہے. ویسے الحمدللہ اب تو جدید دور ہے, ہم پیچھے سے منگوا بھی سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ وہ لے بھی نہیں سکتا ہے اپنی جو اصل جائیداد ہے اس میں سے کچھ, تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں. 8واں وہ شخص ہے جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتا ہے اور حکومت اس کو اسی جو جمع شدہ زکوٰۃ ہے اسی میں سے اگر تنخواہ دیتی ہے تو اس کے لیے اس زکوٰۃ کو لینا وصول کرنا جائز ہے. محترم سامعین کرام, یہ جو ابھی 8 مصارف بیان کیے ہیں, اگر یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں یا ہمارے ہمسائے ہوں تو ہمیں ان کو ترجیح دینی چاہیے. اور اگر وہ ہمسائے ایسے ہیں کہ رشتہ دار بھی ہیں یا رشتہ دار ہیں لیکن ہمسائے نہیں ہیں تو رشتہ داروں کو ترجیح دینی چاہیے. ہمسایوں کو بھی ترجیح دیں, رشتہ داروں کو بھی ترجیح دیں. پیارے پیغمبر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی عام مسکین کو صدقہ دیتے ہیں تو آپ کو 1 صدقے کا ثواب ملتا ہے, اور اگر کسی رشتہ دار کو آپ صدقہ دیتے تو آپ کو 2 صدقوں کا ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح محترم سامعین کرام, اپنی بیوی کو, اپنے والدین کو, اپنے بچوں کو جو آپ کے زیر کفالت ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ہاں, ایسی بیٹی جس کی آپ نے شادی کر دی ہے اور وہ دوسرے گھر چلی گئی ہے, اب وہ آپ کے زیر کفالت نہیں ہے, تو اس کو آپ دے سکتے ہیں یا اس کے شوہر کو دے سکتے ہیں اگر وہ یعنی مستحق ہے. ویسے جب تک وہ آپ کی کفالت کے اندر ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اسی طرح کسی بھی دولت مند کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں جو تندرست ہے, کما سکتا ہے اور کماتا بھی ہے, اس کو بھی آپ نہیں دے سکتے ہیں. اور اسی طرح جو شخص اسلام کے شعائر سے باغی ہے, اسلام کی طرف ماننے کی طرف نہیں آتا ہے, اسلام کا مذاق اڑاتا ہے, اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, ایسے شخص کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اور اسی طرح وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں اور آل محمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقات کو اور زکوٰۃ کو حرام قرار دیا ہے. محترم سامعین کرام, یہ زکوٰۃ کے مسائل آپ نے سنے, اس میں اور بھی بہت ساری باتیں جو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اصل میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے الحمدللہ وہ شکر ادا کریں, اور جنہوں نے ابھی تک ادا نہیں کی اور سال گزر چکا ہے انہیں چاہیے کہ جلد از جلد اس حق کو ادا کر دیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آ کر دبوچ لے اور پھر انسان کہے کہ مجھے مہلت مل جاتی فاصدق واکن من الصالحین, تو میں صدقہ کر دیتا, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اور نیک بن جاتا. تو یہ مہلت نہیں ملنی ہے, آج ہی موقع ہے, جتنا جلد ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.